لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے ساتھ الفاظ کے معنی میں الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ اس سے پہلے کسی نے آپ کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا۔ اب ابو ذر نے آپ سے فرمایا، اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ وہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان کے خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا دیا گیا۔ پھر یہ زبدہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے۔ زبدہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کے اسلام لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی، اور حضرت علی نے ہی آپ سے ملوایا تھا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد نبی کریم اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم خود اپنے معاملے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے، اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری بولا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض اس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے۔ انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنے میں ایک بلند آواز آئی اور اس نے اعلان کیا، قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔